السلام علیکم ناظرین۔ صلیب کے جرنیلوں، یہ مت بھولو کہ دشمن کو مارنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس میں ذہنی عیاشی اور جنسی جذبات پرستی پیدا کر دو، اسے راگ رنگ اور جھوٹی لذتوں کا عادی بنا دو، اس کے حکمرانوں کو تخت و تاج اور زر و جواہرات کی ہوس میں مبتلا کر دو۔ مسلمان دنیا بھر کا مانا ہوا دلیر سپاہی ہے۔ جنگی جذبہ اور مذہبی جنگ کا جتنا جنون مسلمانوں میں ہے اتنا ہم میں نہیں۔ جتنے اعلیٰ جرنیل مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں اتنے ہم نہیں کر سکے۔ یہ ان کی روایت ہے۔ اگر ہم نے ان کے ذہن بدلنے کی کوشش نہ کی تو ان کا جذبہ، مذہبی جنون اور ان کی روایت زندہ رہے گی۔ اگر ان کی روایت زندہ رہی تو صلیب زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اسلام یورپ تک گیا، ہندوستان اور اس سے اوپر چین تک گیا۔ چین کا امیر البحر مسلمان رہا، وہاں کے بعض جرنیل بھی مسلمان ہیں۔ ہندوستان کے مشرقی بڑے بڑے جزیروں میں چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں عربوں کی یعنی اسلام کی حکمرانی نظر آئے گی۔ آپ یہ طوفان صرف تلوار سے نہیں روک سکتے، ہمیں بیت المقدس پر قبضہ برقرار رکھنا پڑے گا۔ مسلمان حکمران بادشاہ جہاں کہیں بھی ہیں انہیں جنگی اور مالی مدد دے کر بیکار کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے حرموں میں اپنی تجربہ کار لڑکیاں اسی طرح دخل کرتے رہیں گے جس طرح عرب کی ریاستوں میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہ طریقہ یہودیوں سے سیکھا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی کردار کشی اور مذہبی بیک کنی کا نہایت دانش مند منصوبہ بنا رکھا ہے، اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ وقت تیزی سے آ رہا ہے کہ بیت المقدس پر ہمارا مستقل قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے ارد گرد دور دور کے علاقے بھی ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ مسلمان ریاستوں میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر دشمن نہ ہوئے تو ان میں اتحاد بھی نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے دانشوروں نے صحیح کہا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بادشاہ سمجھیں گے، لیکن ان کی بادشاہی اور آزادی کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ کام آپ ہم پر چھوڑیں۔ یہ در پردہ اور زمین دوز کام دانشوروں کا اور مذہبی پیشواؤں کا ہے۔ آپ فوجی ہیں، میدان جنگ کی بات کریں۔ آپ کا بڑا ہی خطرناک دشمن بیت المقدس پر آ رہا ہے، آپ اس کو شکست دینے کی سوچیں۔ ناظرین، وہ اتوار کی صبح تھی اور 1187 کے ماہ ستمبر کی 20 تاریخ تھی جب سلطان ایوبی حیران کن رفتار سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق 10 رجب 583 ہجری کا روز تھا۔ صلیبیوں کو سلطان ایوبی کا انتظار تھا، لیکن انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر تیزی سے آئے گا۔ اس نے راستے میں صلیبیوں کی بلندیوں والی قلعہ بندیوں اور پوسٹوں کو نظر انداز کیا اور فوج کو گزار کر لے گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ قلعہ بندیوں سے صلیبیوں نے بیت المقدس کو قبل از وقت اطلاع دینے کے لیے قاصد روانہ کیے ہوں گے، لیکن کوئی بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سلطان ایوبی کے ہراول دستے شہر تک پہنچے تو اس وقت اوپر دیوار پر 2-4 سنتری کھڑے تھے۔ شہر کے دروازے بند تھے، اندر سے گرجوں کے گھنٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں، نکارے اور بگل بج اٹھے۔ دیواروں پر ہر طرف انسانوں کے سر ابھرنے لگے، ان سروں پر فولادی خدیں تھیں اور کمانیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ان سروں میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر یوں نظر آنے لگا جیسے دیوار کے اوپر انسانوں سروں کی ایک فصیل کھڑی کر دی گئی ہو۔ شہر کے مغرب کی جانب کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی دستوں کو وہاں خیمہ زن کر دیا اور خود شہر کے ارد گرد یہ دیکھنے کے لیے گھومنے پھرنے لگا کہ دیوار کس جگہ سے کمزور ہے اور نقب کہاں لگائی جا سکتی ہے، یا کہیں سے سرنگ کھودی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سلطان ایوبی کے نقب زن جیش جاں بازی میں مشہور تھے۔ اسلامی فوج شہر کے ہر طرف موجود تھی، لیکن بڑا اجتماع مغرب کی جانب تھا، جس جانب شہر کی دیوار کے 2 مستحکم برج تھے، ایک داؤد برج اور دوسرا تنکرڈ برج تھا۔ ان میں دور مار تیر انداز تھے اور وہاں منجنیقیں بھی نصب تھیں۔ سلطان ایوبی شہر کے ارد گرد دیوار کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اس دوران مغرب کی جانب والے دستوں کے سالار نے آگ اور پتھر پھینکنے والی منجنیقیں نصب کرنی شروع کر دیں۔ صلیبیوں نے بہادری کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنی دفاعی سکیم کے مطابق شہر کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس میں سے ذرا پوش نئیٹ گھوڑوں پر سوار ہاتھیوں میں برچیاں تانے سر پیٹ گھوڑے دوڑاتے نکلے اور منجنیقیں نصب کرنے والے مجاہدین پر ہلہ بول دیا۔ ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا۔
घोड़ों के घूमने फिरने के लिए काफ़ी जगह थी, नई टहन पोश थे, इसलिए उन पर कोई तीर असर नहीं करते थे। उनका हल्ला इस कदर तेज़, शदीद और गैर मुतवक्किय था कि मुजाहिदीन को पूरा सर मुज़ाहमत की मोहलत न मिली। उनमें से कई नाइटों की बर्छियों से ज़ख्मी और शहीद हुए और पीछे आने वाले घोड़ों तले कुचले गए। घोड़े बगोले की तरह आए थे, अपनी उड़ाती हुई गर्द में घूमे, और जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपने पीछे खाको खून में तड़पते कई एक मुसलमान मुहंदिस यानी मंजनीकें चलाने वाले छोड़ गए। सिपाही उन्हें उठाने को दौड़े तो दो तीन नसवानी आवाज़ें सुनाई दी, पीछे रहो, ये हमारा काम है। इसके साथ ही बहुत सी लड़कियां दौड़ती आईं। उन्होंने दरख्तों की टहनियों के बने हुए स्ट्रेचर उठा रखे थे। बाज लड़कियों के कंधों से पानी के छोटे मशकीज़े लटक रहे थे। ऊपर से सलेबियों के तीर आ रहे थे, जिनसे दो तीन लड़कियां गिर पड़ी। बहुत से मुसलमान तीरंदाज दौड़कर लड़कियों और ऊपर से आने वाले तीरों के दरमियान आ गए और उन्होंने बुर्जों पर तेज तीरंदाजी शुरू कर दी। जो तीरंदाज पीछे थे उन्होंने भी बुर्जों और दीवार के ऊपर बड़ी ही तेज तीरंदाजी शुरू कर दी। ऊपर से तीरों का मी थम गया और दोनों तरफ के तीरों के साए में लड़कियां जख्मियों को उठा लीं और फिर पीछे दरख्तों के साए में ले गईं। असदुल अज़दी, जो उस दौर का वक़ाई निगार था, अपनी एक गैर मतबूआ तहरीर में लिखता है कि सिपाही हर जंग में ज़ख्मी होते थे, उन्हें उठाकर जराहों के खेमों तक पहुंचा दिया जाता था, मगर उन्हें उठाने वाले उन्हीं की तरह मर्द और सिपाही होते थे और इस मामले में कोताही भी नहीं करते थे। लेकिन बैतुल मक़दस के मुहासरे में लड़कियों ने ज़ख्मियों को उठाया और जराहों के जेश के साथ उनकी मरहम पट्टी में हाथ बटाया और ज़ख्मियों का सर अपनी गोदों में रख कर पानी पिलाया, तो कई एक ज़ख्मी जो होश में थे जोश में उठ खड़े हुए और ललकारने लगे, ये ज़ख्म हमें लड़ने से नहीं रोक सकते। और ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दीं, हम बैतुल मक़दस के अंदर जाकर ज़ख्मों पर पट्टी बांधेंगे। और जब ज़ख्मियों ने देखा कि तीन चार लड़कियों को भी तीर लगे हैं तो ज़ख्मियों को संभालना मुश्किल हो गया। लड़कियों ने सब के जोश और जज्बे में आग भर दी थी। उसी मकाम पर मंजनी के नुस्ब करने के लिए मुहद्दिसों का एक और जैश आगे बढ़ा। तीर अंदाजी तेज़ कर दी गई, मंजनी के नुस्ब हो गई, उनसे वजनी पत्थर और आग के गोले फेंके जाने लगे जो दीवार पर भी गिरते और अंदर भी। दरवाज़ा एक बार फिर खुला और नाइटों के घोड़े मंजनीकों की तरफ हवा की रफ्तार से आए तो उनके पहलू से मुसलमान सवार उन पर टूट पड़े। अकब से मजीद मुसलमान सवार उनकी वापसी का रास्ता रोकने को आ गए। मुसलमानों ने नाइटों के घोड़ों को बर्छियों और तलवारों से जख्मी करना शुरू कर दिया। नाइटों की ज़रा बख्तर उन्हें महफूज रखे हुए थी। घोड़ों के साथ नाइट भी गिरने लगे। ज़मीन पर उन्हें घायल करना इतना मुश्किल न था, मगर वो तजर्बाकार लड़ाका सवार थे, सबको ना गिराया जा सका। इसकी बजाय वो कई एक मुसलमान सवारों को गिरा गए। वो वापस हुए तो मुसलमान सवारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर जो नाइट घोड़ों की पीठों पर रहे वो अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। बुर्ज दाऊद के सामने इस तरह जो मार के लड़े गए वो रफ्तार, शिद्दत, खून रजी और दोनों तरफ की शुजाअत के लिहाज से बेमिसाल माने जाते हैं। दोनों फौजों के अज़म और जज्बे की पुख्तगी का अंदाज़ा इन मार्कों से होता था। मौरख लिखते हैं कि बैतुल मक़दस ने दोनों फौजों पर जनून की कफ़ियत तारी कर दी थी। वो सलेबी सवार जो ज़ख्मी हुए और बाहर ही गिर पड़े थे, वो इस लिहाज से बदकिस्मत थे कि उन्हें उठाने वाला कोई न था। सितंबर की गर्मी और दोपहर का सूरज उन्हें ज़रा बख्तर में जला जला कर मार रहा था। उनके मुकाबले में मुसलमान ज़ख्मियों को लड़कियां फ़ौरन उठा ले जाती, उन्हें पानी पिलाती, उनके मुंह सर धोती, उनके कपड़े तब्दील करती और उनमें कुछ लड़कियां मशकीज़ें उठाए चट्टानों में से कहीं से पानी ला ला कर आदमोई हुई जा रही थीं। दीवार की दीगर अतराफ से भी पत्थर और आतिशगीर सियाल की हांडियां फेंकी जा रही थीं। बाहर कहीं कहीं ज़मीन बुलंद थी, वहाँ से पत्थर और हांडियां दीवार के ऊपर से दूर अंदर चले जाते थे। उनके पीछे फलीते वाले तीर भी चले जाते थे। उन्होंने शहर में कई जगहों पर आग लगा दी। धुआं बाहर से नजर आ रहा था। सलेबी फौज जो पहले से शहर में अंदर मौजूद थी, उसका मोराल मजबूत था। दूसरे इलाकों से जो फौजी भाग कर आए थे, उनमें ऐसे भी थे जो अपने शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए हौसलामंद और जोशीले थे, और उनमें ऐसे भी थे जिन पर दहशत तारी थी। ये सब जमकर मुकाबला कर रहे थे। उनके जोशो खरोश से ज़ाहिर होता था कि वो सुल्तान अयूबी को पसपा कर देंगे।
ایک اور دروازے سے بھی سوار بہر جا کر محاصرے پر حملہ کرنے لگے تھے، مگر شہریوں کی کفیت فوجیوں سے مختلف تھی۔ شہریوں میں اکرا اور اسکلان وغیرہ سے آئے ہوئے پناہ گزین عیسائی بھی تھے۔ وہ تو سراپا دہشت بنے ہوئے تھے، انہوں نے سارے شہر میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ان کے سامنے سلطان ایوبی کی فوج نے کئی بستیاں سلطان کے حکم سے نظر آتش کی تھیں۔ بیت المقدس کے تمام گرجوں کے گھنٹے مسلسل بج رہے تھے، دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ عیسائی گرجوں میں ہجوم کیے ہوئے تھے اور پادریوں کے ساتھ آواز ملا کر بلند آواز سے دعائیا گیت گا رہے تھے۔ شہر کے باہر سلطان ایوبی کی فوج کے نعرے شہر کے اندر یوں سنائی دیتے تھے جیسے گھٹائیں گرجتی آ رہی ہوں۔ شہر میں جلتے شعلے عیسائیوں کا دم خم ختم کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کے جو جاسوس شہر میں عیسائیوں کے بھیس میں موجود تھے، وہ اس طرح نفسیاتی حملے کر رہے تھے کہ دہشتناک افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک افواہ یہ پھیلائی گئی کہ سلطان ایوبی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کرے گا، بلکہ شہر کو تباہ و برباد کر کے تمام عیسائیوں کو قتل کر دے گا اور ان کی جوان لڑکیوں کو اور تمام مسلمان آبادی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دہشت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح عیسائیوں سے ناراض ہیں۔ اس دور کے مفکروں کی جو تحریریں ملتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کو اپنے وہ گناہ خوف زدہ کر رہے تھے جن کا تختہ مشق انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو بنایا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، بچوں کو برچھیوں پر اٹھا کر کیکے لگائے اور مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی تھی، مسجدوں اور قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اور 90 برسوں سے مسلمان ان کے وحشانہ سلوک اور بربریت کا مسلسل شکار ہو رہے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے عقیدے کے مطابق گرجوں میں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ ایک امریکی تاریخ دان انتھونی ویسٹ بہت سے مورخوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ بیت المقدس کے عیسائی محاصرے میں اس قدر دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ بہت سے عیسائی گلیوں میں نکلے، ان میں سے بعض سینہ کو بھی کرنے لگے اور بعض اپنے آپ کو کوڑے مارنے لگے۔ یہ خدا سے گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ تھا۔ جو عیسائی لڑکیاں جوان تھیں، ان کی ماؤں نے ان کے سروں کے بال بالکل صاف کر دیے اور انہیں پانی میں غوطے دینے لگیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس طرح یہ لڑکیاں بے آبرو ہونے سے بچ جائیں گی۔ پادریوں نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو اس خوف اور دہشت سے نجات دلائیں، مگر ان کے وعظ بے اثر ہو گئے تھے۔ مسلمان آبادی کی کفیت کچھ اور تھی۔ 3000 سے زیادہ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے قید میں تھے۔ گھروں میں جو مسلمان تھے وہ نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے، عیسائیوں سے ڈرتے کسی مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ تمام مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کی خوف زدگی اور بزدلی کے مظاہرے دیکھے تو کئی ایک جوشیلے مسلمان جوانوں نے چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دینی شروع کر دیں۔ قید میں جو مسلمان قید تھے انہوں نے بلند آواز سے آیات قرآنی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ عورتیں گھروں میں تھیں یا قید میں، انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور آہوزاری اور حمد و ثنا شروع کر دی۔ عیسائی انہیں دیکھتے تھے مگر چپ رہے، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں پر جو وحشانہ اور غیر انسانی ظلم و تشدد کیا ہے انہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ آنے والی سزا کے تصور سے کانپ رہے تھے، اس لیے اب وہ مسلمانوں کو اذان اور ورد وظیفے سے روکنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کا یہ رویہ دیکھا تو جوان سال مسلمان گلی گلی چلانے لگے، امام مہدی آ گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے، شہر کی دیواروں کے اوپر سے آ رہا ہے، دروازے توڑ کر آ رہا ہے۔ شہر کے اندر حق اور باطل کی گرجوں کے گھنٹوں اور اذانوں کی مارکہ آ رہی تھی۔ باہر گھوڑوں، تلواروں، برچھیوں اور تیروں کے مارکے لڑے جا رہے تھے۔ جو گرجوں میں دعائیا گیت بلند ہوتے جا رہے تھے، تلاوت قرآن پاک بھی بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ننھے ننھے بچے بھی خدا کے حضور سجدہ ریز تھے، مگر بہر سلطان ایوبی کو ابھی تک کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں سے دیوار میں شگاف ڈلوایا جا سکتا یا سرنگ کھدوا سکتا۔ دیوار کے اوپر سے تیر موسلادھار بارش کی مانند آ رہے تھے۔ مسلمان مہندسوں اور پتھر لانے والے سپاہیوں کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ذرا پوش نائٹ ابھی تک باہر نکل کر حملے کر رہے تھے اور انتہائی خون ریز مارکے لڑے جا رہے تھے۔ ناظرین، 40 میل دور بحیرہ روم میں الفارس بیدرون کے 6 جہاز پھیلے ہوئے گشت کر رہے تھے تاکہ ٹائر میں صلیبیوں کا جو بحری بیڑا ہے وہ فوج اور سامان لے کر ادھر نہ آ سکے۔ دونوں لڑکیاں اس جہاز میں تھیں۔
مگر اسے اب لڑکیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ سلطان ایوبی اور رئیس البحرین المحسن نے اسے بڑی نازک ذمہ داری سونپی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود مستول کے اوپر بنی ہوئی مچان پر چڑھ جاتا اور سمندر کی وسعت کو گہری نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ دوسرے جہازوں میں بھی جاتا رہتا تاکہ ہر جہاز کا عملہ اپنے فرائض سے غافل نہ ہو جائے۔ اس کے جہاز میں اس کا نائب رؤف کرد فلوری سے ملتا رہتا تھا، جو بہت حد تک چوری چھپے کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس دونوں کو دیکھتا اور ان پر گہری نظر رکھتا تھا۔ مصر کا بحری بیڑا بحیرہ روم میں دور دور تک گشت کرتا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ یورپ خصوصاً انگلستان سے بیت المقدس کو بچانے کے لیے مدد آئے گی۔ سلطان ایوبی کی طوفانی پیش قدمی اور صلیبیوں کے ہر قلعے اور شہر پر یلغار دیکھی تو انہوں نے جرمنی کے شہنشاہ فریڈرک اور انگلستان کے شہنشاہ رچرڈ کو ان الفاظ کے پیغام بھیج دیے تھے کہ عرب سے صلیب اکھڑ رہی ہے اور بیت المقدس کو بچانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ان پیغامات کا لب لباب یہ تھا کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ۔ سلطان ایوبی کی توقع یہی تھی کہ بیت المقدس کی جنگ بحیرہ روم میں بھی لڑی جائے گی، جو بڑی خوفناک جنگ ہوگی، مگر جرمنی اور انگلستان سے کسی حرکت کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی تھی۔ شکست خوردہ صلیبیوں کا بحری بیڑا ٹائر کی بندرگاہ میں دبکا ہوا تھا، تاہم سلطان ایوبی کا رئیس البحر دشمن کی بحریہ کی اس خاموشی کو کسی خطرے کا پیش خیمہ سمجھ رہا تھا، اس لیے پوری طرح چوکنا تھا۔ محاصرے کی چوتھی رات تھی، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ صلیبی نیٹوں اور دیگر سواروں نے بحیرہ آ کر بڑے ہی دلیرانہ حملے کیے اور جانوں کی قربانی دی تھی۔ سلطان ایوبی نے جب 4 دنوں کے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کا حساب کیا تو اس کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اس کے پاس اسلحہ اور سامان کی کمی نہیں تھی۔ مفتوحہ جگہوں سے اس نے لمبی جنگ کے لیے اسلحہ وغیرہ اکٹھا کر لیا تھا، مگر کمی نفری کی تھی۔ نفری تیزی سے کم ہو رہی تھی اور بیت المقدس کی دیوار اس کے لیے بدستور چیلنج بنی ہوئی تھی۔ 5ویں دن سلطان ایوبی نے مغرب کی جانب یعنی داؤد برج کے سامنے سے کیمپ اکھاڑ دیا اور وہاں کی لڑائی بند کرا دی۔ اس نے شمال کی طرف ایک جگہ دیوار کو کمزور دیکھا تھا۔ مغرب سے جب منجنیقیں ہٹائی جا رہی تھیں اور دور پیچھے جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ اکھاڑے جا رہے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سلطان ایوبی محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ دیوار کے اوپر جو شہری عیسائی تھے انہوں نے شہر میں خبر پھیلا دی کہ محاصرہ اٹھ گیا ہے اور مسلمانوں کی فوج پسپا ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی دیوار سے دور فوج کو منتقل کر رہا تھا اور شام ہو گئی۔ شہر میں جہاں آہوزاری، دہشت زدگی اور دعاؤں کا واویلا تھا، وہاں خوشی کے نعرے گرجنے لگے۔ رات ہی رات عیسائی گرجوں میں جمع ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ عیسائی جو شام تک اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، مسلمان شہریوں پر ظلم و تشدد کا سر نو آغاز کرنے کا پروگرام بنانے لگے۔ اس کی ابتدا انہوں نے تانوں اور گالیوں سے کی۔ مسلمان بوجھ کر رہ گئے۔ دوسرے دن بروز جمعہ دیوار پر کھڑے صلیبیوں نے دیکھا کہ شمال کی جانب جبل زیتون پر سلطان ایوبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور اس سے آگے دیوار سے ذرا ہی دور مسلمانوں نے منجنیقیں نصب کر دی ہیں اور کم و بیش 10,000 فوج سوار اور پیادہ حملے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی ہر جنگی مہم کا آغاز جمعہ کے روز اس وقت کیا کرتا تھا جس وقت مسجدوں میں خطبے دیے جا رہے ہوتے تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بیت المقدس پر بھی اس نے پوزیشن اور پلان بدل کر جمعہ کے روز فیصلہ کن حملہ کیا۔ شہر پر پہلے سے زیادہ پتھر اور ہنڈیاں گرنے لگیں۔ شہر میں فوراً خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کی اور زیادہ فوج آ گئی ہے اور اب شہر 1-2 دن کا مہمان ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہر میں دہشت زدگی کی لہر آئی۔ لوگ گھروں سے نکل کر گلیوں اور بازاروں میں واویلا کرنے لگے۔ مسلمانوں کی اذانیں ایک بار پھر سنائی دینے لگیں۔ عیسائیوں کی حالت زار سے خود پادری متاثر ہوئے۔ وہ صلیبیں ہاتھوں میں اٹھائے گلی گلی کوچا کوچا پھرنے لگے۔ وہ بھی روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صلیبی سواروں نے ایک بار پھر نکل کر منجنیقوں پر حملہ بولا، مگر سلطان ایوبی نے اب یہ مرکہ اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔ اس کے سوار 3 اطراف سے صلیبی سواروں کی طرف سرپٹ رفتار سے بڑھے اور انہیں پیس کر رکھ دیا۔ صلیبی مہنسوں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے 2 اور حلے بولے، لیکن مسلمان شاہ سواروں نے انہیں دروازے سے زیادہ آگے نہ آنے دیا۔ سلطان ایوبی نے پہلی بار اپنے ایک نقب زن جیش یعنی سرنگیں کھودنے اور دیواریں توڑنے والوں کو آگے بڑھایا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں لمبی ڈھال تھی۔
जिसके पीछे वो सर से पांव तक छुपा हुआ था। इन ढालों के अलावा उन्हें ऊपर से आने वाले तीरों से बचाने के लिए सुल्तान अयूबी के हज़ारों तीरंदाजों ने निहायत तेज़ी से दीवार के उस हिस्से पर तीर बरसाने शुरू कर दिए जिस हिस्से के नीचे नकब लगाई या सुरंग खोदनी थी। कहते हैं कि तीर इस कदर ज़्यादा बरसाए जा रहे थे कि दीवार उनके पीछे छुप गई थी और दीवार के ऊपर किसी सलेबी का सर नज़र नहीं आता था। वहाँ एक दरवाज़ा था जिसके ऊपर इमारत बनी हुई थी। उस दरवाजे के पीछे भी ऐसा ही एक मजबूत दरवाज़ा था। दोनों के दरमियान डेवड़ी थी जिसके ऊपर इमारत थी। सुल्तान अयूबी उसके नीचे सुरंग खुदवाना चाहता था। उस दरवाजे से कुछ दूर दीवार ज़रा कमज़ोर नज़र आती थी। वहाँ बड़ी मंजनीकें जो नूरुद्दीन जंगी ने अपनी ज़िंदगी में बनवाई थीं कई कई मन वजनी पत्थर मार रही थीं। दीवार खासी चौड़ी थी लेकिन मुसलसल एक ही जगह संगबारी से उसमें शगाफ पड़ने लगा। पत्थरों के धमाके शहर का खून खुश कर रहे थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।